مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیو، آج مسیح کی ذات کے بارے میں جو ایک سوال کیا گیا، جس کا ذکر فلپیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ کسی بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا یسوع کے نام میں ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا ہو، خواہ وہ جو زمین کے نیچے ہوں، اور ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ سوال یہ کیا انہوں نے کہ کیا آج پوری دنیا یسوع مسیح کو خداوند مانتی ہے؟ کیا پوری دنیا مسیح پر ایمان لا چکی ہے؟ کلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر پہلی بات یہ سمجھیں، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہر ایک شخص ایمان لے آئے گا۔ یہاں پر لکھا ہے ہر زبان اقرار کرے گی۔ اگر آپ رومیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے کہ اقرار زبان سے کیا جاتا ہے اور ایمان دل سے لایا جاتا ہے۔ یعنی زبان سے اقرار کرنے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ایمان تو چاہے نہیں لائیں گے، لیکن اقرار انہیں کرنا پڑے گا، مسیح کی ذات کا اقرار کرنا پڑے گا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی خدا کا کلام یہ سکھا رہا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے ٹکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس کی عبادت آسمان پر بھی ہوتی ہے، جس کی عبادت زمین پر بھی ہوتی ہے، جس کی عبادت زمین کے اندر بھی ہوتی ہے، اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی، یعنی دنیا کے اندر ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع خداوند ہے۔ زبان اقرار کرے گی، ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی، اقرار کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور آج پوری دنیا کو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ جب اس نے دعویٰ کیا تھا میں دنیا کا نور ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہوں میں وہاں موجود ہوں۔ یہ خداوند کے دعوے تھے، یہ زندہ کے دعوے تھے۔ اور جب وہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں، تو دنیا ترجمہ کیا گیا ہے، وہاں پر اصل زبان میں لفظ کوسموس ہے، اور کوسموس کا مطلب ہے میں کائنات کا نور ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بغیر نظام نہیں چلے گا۔ آپ غور کریں کہ ہر زبان اقرار کرتی ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ آج دنیا کے ہر انسان کو ماننا پڑتا ہے کہ یسوع خداوند ہے، کیونکہ یسوع پیدا ہوا جانوروں کے استبل میں، نہ وہاں پر اس کو مقدسہ مریم کے پاس پہنانے کے لیے کپڑے تھے، نہ لٹانے کے لیے بستر تھا، نہ وہاں پر کوئی گھوڑا تھا، نہ اس کی کوئی آرمی تھی، نہ اس کی کوئی فوج تھی، نہ اس کے گھوڑے تھے، نہ رتھ تھے، نہ تلواریں تھیں، ایک شہر کا بھی حکمران نہیں رہا۔ لیکن آج 5 ارب سے زیادہ لوگ اس کے آگے جھکتے اور اس ذات کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اور جب پیدا ہوا تو تاریخ کو 2 نیم کر دیا، تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر ہمیں کتابوں میں لکھنا پڑا مسیح کے بعد، قبل از مسیح اور بعد از مسیح۔ اب ہمیں لکھنا پڑتا ہے قبل از مسیح اور بعد از مسیح۔ اور یسوع مسیح کی تاریخ پیدائش تاریخ کو پہچان بخشتی ہے۔ یعنی غور کریں، جب ہم 2022 لکھتے ہیں تو 2022 کے ساتھ ہم AD لکھتے ہیں، BC لکھتے ہیں، بیفور کرائسٹ، اور AD کا مطلب ہے اینا ڈومنائے،
یہ لاطینی میں ہے اور اس کا مطلب ہے خداوند کے سال، خداوند کے سال، یعنی 2022 کیا اقرار کرتا ہے کہ خداوند کے سال۔ اگر آپ دنیا کے کسی بینک میں بھی 5,000 کا چیک لے کر چلے جائیں، چیک لکھ دیں اور تاریخ نہ لکھیں، جائے دنیا کا کوئی بینک چیک کیش نہیں کرے گا۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 5,000 روپے ہے اور آپ 5,000 کا چیک لکھتے ہیں، آپ بینک میں چلے جائیں، بینک کہے گا بھائی یہ چیک بھی آپ کا ہے، یہ اکاؤنٹ بھی آپ کا ہے، یہ پیسے بھی آپ کے ہیں، لیکن اس پر تاریخ لکھو، اس پر ذات کا حوالہ دو جو 2022 سال پہلے آئی تھی۔ ارے جس ذات کا حوالہ دیے بغیر آپ کو زمین پر اپنے پیسے نہیں ملتے، اس ذات کا حوالہ دیے بغیر آسمان کی بادشاہی میں، جنت میں کون جانے دے گا؟ اس لیے تو اس نے کہا تھا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اور دنیا میں جب بھی کوئی تاریخ لکھتا ہے، کوئی اخبار نہیں چھپتا مسیح کی تاریخ پیدائش کے بغیر، کوئی نوٹ نہیں چھپتا مسیح کی تاریخ پیدائش۔ جائیں دنیا کے تمام نوٹوں پر جب 2015 لکھا جاتا ہے تو وہ 2015 میرے مسیح کا حوالہ ہے، میرے مسیح کا اقرار ہے۔ جب بھی دنیا میں کوئی تاریخ لکھتا ہے، وہ کسی بھی فرقے سے ہو، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، وہ مسیح کا اقرار کرتا ہے۔ تو پھر یہ آیت ثابت ہے کہ دنیا کی ہر زبان اقرار کرے گی، یعنی ہر شخص کو ماننا پڑے گا کہ یسوع خداوند ہے۔ جب ہم تاریخ لکھتے ہیں کسی بھی دنیا کے حصے میں ہوں، وہاں میرے یسوع کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اقرار کرتے ہیں تو چیک کیش ہوتے ہیں، اقرار کرتے ہیں تو ATM کارڈ جاری ہوتے ہیں، اقرار کرتے ہیں تو اخبار چھپتے ہیں۔ ارے مسیح کی ذات کا حوالہ دیے بغیر دل بھی نہیں چڑھتا۔ مسیح اس کلام کے وسیلے سے آپ سب